خدا رہا اپنی زندگی برباد نہ کرے. شادی سے پہلے کسی سے کوئی، یہ لڑکے سب جھوٹے وعدے کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، لڑکیوں کو اپنے جان سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب شادی کا ٹائم آتا ہے اور شادی سے پہلے استعمال کرتے رہتے ہیں، جب شادی کا ٹائم آتا ہے اور یہ اپنے لیے باکردار لڑکیاں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاقب عابد اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انزیلہ اخلاق، جن کا تعلق راولہ کوٹ سے ہے، اور یہ کافی عرصہ سے سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہیں، اور اس ایک کوئی معاملہ ہے ان کا جو چل رہا ہے اس کے اوپر یہ پریس کانفرنس بھی کر چکی ہیں. کافی عرصہ سے یہ ہمارے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. انٹرویو کچھ وجوہات کی بنا پر ڈیلے ہوتا رہا، تو آج ہم ان سے بات کریں گے اور ان کا جو سارا مسئلہ ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انزیلہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ہوں. انزیلہ، معاملہ دراصل ہے کیا؟ آپ نے اس معاملے پہ پریس کانفرنس بھی کی. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ مہران حمید کے ساتھ میرا کیس ہے. تو شادی سے پہلے مہران حمید کے ساتھ میرے جو ریلیشن شپ تھا، تو شادی کے کچھ شادی سے بعد جو ہے کہ شادی کا ٹائم آیا تو وہ کہنے لگا کہ میں تم سے شادی نہیں کرتا، میں ابھی آگے جو ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں یا سیٹل ہونا چاہتا ہوں. تو وہ اس کا امریکہ کا خواب تھا، وہ امریکہ جانا چاہتا تھا، تو جس کی وجہ سے اس نے مجھ سے شادی نہیں کی. اور جو ہے کہ پھر جو ہے کہ کچھ ٹائم بعد میرے پیرنٹس نے میری شادی کر دی. میرے چچا، جب آپ کی شادی ہوگی تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ شادی ہو گئی تو شادی کے بعد میں الحمدللہ خوش تھی. تو جو ہے کہ اپنے سسرال میں کشمیر میں رہ رہی تھی، اور جو ہے پھر مہران حمید امریکہ چلا گیا. وہاں سے جا کے پھر سے اس نے کچھ ٹائم کے بعد مجھ سے کانٹیکٹ کرنا شروع کیا. میں نے اپنا سم نمبر بھی چینج کیا ہوا تھا، چونکہ مہران حمید میرے جو ہے کزن بھی لگتا ہے، ریلیشن شپ میں جو ہے میرے تایا کا بیٹا لگتا ہے، اور اس لیے اس کا میرا نمبر وہ نکلوانا کوئی بہت مشکل بات نہیں تھی. تو جو ہے پھر میرا نمبر نکلوا کے مجھے جو ہے امریکہ سے ہو کے کالز اور میسیجز کرے کہ مجھ سے کانٹیکٹ کرو. تو میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی میں تم سے بات نہیں کر سکتی. وہ کہتا ہے نہیں، میں پہلے کی طرح تم مجھ سے بات کرو، جو ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور ایسی ایسی باتیں کرے جو جیسے لڑکے کرتے ہیں لڑکیوں کو کرنے کے لیے. جب آپ کی شادی ہو چکی تو اس کے کتنے عرصے کے بعد اس نے تقریباً 6-7 ماہ کے بعد اس نے مجھے واپس تنگ کرنا شروع کر دیا تھا. شادی ہونے سے قبل جو آپ کا ریلیشن بنا، یہ کتنا عرصہ قبل بنا تھا؟ تقریباً 1.5 سال ہم دونوں ریلیشن میں رہے شادی سے قبل. تو وہ بھی اسلام آباد میں ہی رہتا تھا، میں بھی ادھر اسلام آباد میں ہی رہتی تھی. تو جو ہے کہ ہم ملتے بھی تھے باہر. اور جو ہے کہ جب شادی کا ٹائم ہے تو پہلے وعدے کرتا رہا کہ میں تم سے شادی کروں گا، تو سب جو بھی ہوا میں تمہارے لیے اسٹینڈ بھی لوں گا ہر طرح کا. لیکن جب شادی کا ٹائم آیا تو انکار کر گیا کہ میں نہیں شادی کرتا، بھی میں سیٹل ہونا چاہتا ہوں باہر. جو آپ کا ریلیشن تھا، اس کے حوالے سے آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں کوئی انفارم تھا؟ نہیں، کسی کو بھی اس بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور اس وقت وہ آپ کے ساتھ اس وقت وہ میرے ساتھ وعدے بھی کرتا رہا، دعوے بھی کرتا رہا، اور آج ہر چیز سے مکر گیا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ اپنی لائف میں خوش تھیں؟ جی بالکل، میں بہت خوش تھی اپنی لائف میں. لیکن جب یہ واپس آیا، مجھے میسیجز کالز کرے، اور میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، کیونکہ جہاں میری شادی ہوئی تھی وہ میرے چچا بھی لگتے تھے. تو اس لیے میرے ساتھ ایک رشتہ نہیں تھا ان کا، اور ڈبل رشتہ جڑ گیا تھا. اس لیے میں اپنی عزت بھی بچانا چاہ رہی تھی اور ان کی بھی. لیکن جب نہ بچ سکی تو پھر مجھے سب کو اصل حقیقت بتانی پڑی. کم ہی تھا. تو جب 28 اکتوبر کی رات کو یہ کیس ہوا، اس سے قبل 2 ماہ پہلے وہ امریکہ سے آیا ہے. اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ جو آیا اور پھر مجھے واپس کالز اور میسیجز بلیک میل کرنا شروع ہو گیا کہ تمہاری پکچرز اور ویڈیوز میرے پاس ہیں، تو اگر تم نے مجھ سے نہ ملی یا مجھ سے پہلے کی طرح کانٹیکٹ نہ کیا تو میں جو ہے تمہاری پکچرز اور ویڈیوز وائرل کر دوں گا، اور میں تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا. اور جو ہے وہ میرے جو تایا ابو کا بیٹا تھا، تو میری جو دادی ہیں وہ بیمار ہیں، ان کو تقریباً 14 سال سے فالج ہے، اور وہ ہمارے ساتھ سسرال میں ہی ہوتی تھی. تو وہ ان کو دیکھنے کے بہانے روز مطلب کہا جاتا تھا دن کو بھی ہمارے گھر، مطلب میرے سسرال میں آ جاتا تھا. اور آ کے تو مجھے مطلب ایسے کالز دکھاتا، میسیجز دکھاتا، میری پکچرز مجھے دکھاتا کہ دیکھو تمہارا سارا ڈیٹا میرے پاس پڑا ہوا ہے، اور اگر تم نے مجھ سے نہ ملی تو میں یہ سب کو دکھا دوں گا، تمہارے ہسبینڈ کو بھی، تمہارے سسرال کو بھی، اور تم کہیں کی نہیں رہو گی، نہ ادھر کی نہ ادھر کی. تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟
اس کے بعد یہ ہے کہ ایسے پھر لگا تھا کافی دن وہ مجھے ٹارچر اور بلیک میل کرنے لگا. اور پھر ایک جو ہے رات کو 28 اکتوبر کی رات کو تقریباً 1 بجے وہ رات کو زبردستی مطلب کہ مجھے کالز کرے اور بلیک میل کرے اور کہے کہ بس میں تم سے ملنے آیا ہوں, بس تم سے باتیں کرنی ہے. یہ وہ زبردستی جبراً میرے کمرے میں گھس آیا ہے اور آ کے تو کہتا ہے کہ تقریباً 1 بجے وہ غصہ اور 1:30 بجے تک 2-2:30 بجے تک میں اس کی بنتے ہی سب کچھ کرتی رہی. اس دوران مطلب کافی ٹائم گزر چکا تھا. تو اس دوران آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ کدھر تھے؟ لیپا ویلی میں تھے وہ. تو کمرے میں میرے ساتھ میری چھوٹی نند تھی. نہیں, کمرے میں آپ کی نند بھی تھی, آپ بھی, اور مہران بھی, اس طرح؟ جی بالکل ایسی ہی ہوا. نہیں تو ان کی موجودگی میں کس طرح آپ مطلب اکٹھے ہو گئے؟ وہ بیڈ پہ تھی تو میں کمرے میں تھی اور روم میں اندھیرا تھا تو فین وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے, اتنی آواز, روم بہت بڑا تھا, اتنی آواز نہیں جا رہی تھی. جی. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد تقریباً 2-2:30 بجے تک جو میں جب رو رہی تھی اور اس کی منتیں کر رہی تھی تو میری نند کی آنکھ کھل گئی. تو اس نے اٹھی اور وہ جب مطلب ایسے خوفزدہ ہو کے باہر نکل گئی. دروازے کی کنڈی بھی کھلی ہوئی تھی, بند نہیں کیا ہوا تھا. اور اٹھ کے تو اس نے باہر سے لاک کر دیا کہ اندر کوئی غصہ ہوا ہے. کس نے لاک کر دیا؟ میری نند نے. انہوں نے جب پتہ چل گیا تو پھر وہ باہر چلی گئی اور دروازے کو لاک کر دیا انہوں نے. اور پھر ساتھ ہی اپنے بھائی کو بلا کے لے آئی. کہتی ہے کہ کمرے میں کوئی گھسا ہوا اور ایسے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. اور جب وہ آیا دروازہ کھولا اس نے تو مہران حمید نے باہر سے بریکر بھی آف کیا ہوا تھا میرے روم کا. اور جب کمرے میں گھسا ہے تو میرا دیور آیا اور اس لائٹ آن کر اپنے موبائل کی لائٹ آن کر کے دیکھتا ہے کہ کون ہے. تو مہران حمید. مہران سے پوچھتے تھے کیا کر رہے ہو, تو اس نے اس وقت ساری سچائی بتائی. تو ساتھ ہی پھر گھر والے سارے جاگ کے شور شرابے سے. نہیں, اس وقت کن باتوں کا اعتراف کیا اور کس کے سامنے؟ میرے ساس سسر بھی تھے, میری 3 نندیں بھی تھی, دیور بھی تھا, اور تایا ابو بھی آ گئے تھے, ان کو بھی فون کر کے بلا لیا تھا. تائی امی بھی تھی. یہ سارے مطلب اس رات کو سارے اس معاملے کے اوپر سر جوڑ لیتے ہیں؟ جی بالکل, اسی ٹائم سارے روم میں اکٹھے ہو گئے تھے اور وہ میرے ساتھ مطلب کہ پکڑا گیا ہے. اور جو ہے کہ پھر اس نے ہر چیز کا اعتراف کیا اور کہتا ہے کہ مطلب اس طرح یہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی, میں زبردستی جبراً گھسا ہوں. اور میرے ساس سسر نے اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے اس طرح جب وہ بول رہا تھا, بیان دے رہا تھا ان کو. وہ ویڈیو کسی کے پاس محفوظ ہے ابھی بھی؟ میرے سسرال والے وہ ویڈیو نہیں دے رہے, پتہ نہیں پھر کیوں نہیں دے رہے. سارے گھر کو اس معاملے کا پتہ چلتا ہے تو اس کے بعد ڈائیورس؟ جی بالکل, اس کے بعد وہ پولیس تھانے میں فون کرتے ہیں, داتور تھانے میں. وہاں سے 2 پولیس افسر آتے ہیں, کوئی لیڈی کانسٹیبل نہیں تھی ان کے ساتھ, اور آ جاتی ہیں صبح 6 بجے. 3 بجے کا مطلب ہم پکڑے گئے اور 3 بجے تک وہ لگاتار وہ ہمیں مارتے بھی رہے اور ساتھ ہی جو ہے نا یہاں پوچھتے بھی رہے. تو پھر جو ہے 6 بجے 2 پولیس والے آئے ہیں تو انہوں نے مجھے اور مہران کو دونوں کو لے کر چلے گئے تھانہ داتوٹ میں. اور ادھر جا کے پھر مجھے الگ روم میں بند کر دیا اور اس کو الگ روم میں. تو وہاں جا کے جو ہے کہ 11-12 بجے تک ایک لیڈی کانسٹیبل کو بلایا گیا, تب تک میں وہاں اکیلی تھی تھانے میں. سارے تایا ابو بھی چلے گئے, سسر بھی, دیور بھی. ہمارے موبائل بھی لے لیے, 3 موبائل, ہم 2 مہران حمید کے تھے اور ایک میرا تھا, لے لیا مجھ سے, اور کوڈ شوٹ بھی کھلوا لیے تھے مجھ سے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا معاملہ ہے میڈیکل رپورٹ جو رزلٹ وہ بڑا میٹر کرتا ہے, تو رزلٹ پازیٹیو آیا یا نیگیٹیو؟ رزلٹ نیگیٹیو آیا, جبکہ یہ رپورٹ صاف کروائی گئی. جس نے میرا ٹیسٹ کیا ہے ڈاکٹر اینا نے, وہ اور جو مہران حمید کا بڑا بھائی وہ اس کی کلاس فیلو بھی رہ چکی ہے, اور جو اینا افتخار ہیں وہ پانی اللہ کی رہنے والی سائڈ کی ہیں, وہ ہماری طرف کی رہنے والی ہیں. تو اس لیے انہوں نے پتہ نہیں اپنی رشتہ داری کیا یا کیا کیا ہے, میری رپورٹ صاف کروا دی ہے. جبکہ انہوں نے میرے سامنے جو ہے جو تفتیشی افسر تنویر صاحب تھے, انہوں نے جو ہے نا ان سے پوچھا ہے کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے یا الزام لگا رہی ہے لڑکے پہ, ان کے درمیان ایسا کچھ ہوا ہے. تو انہوں نے اس ٹائم میرے سامنے یہ بات بولی ہے کہ بالکل ایسا ہوا ہے, لڑکی اور لڑکے کا مطلب فزیکل ریلیشن ہوا ہے. تو بعد میں جو کہنے لگے کہ رپورٹ صاف آئی ہے, تو میں خود حیران رہ گئی کہ رپورٹ کیسے صاف آئی ہے. ڈاکٹر نے تو میرے سامنے مطلب کہ کہا تھا بالکل ایسا ہوا ہے.
اب کوئی اس کیس میں کوئی ایسی چیز جو یہ ثابت کر سکے کہ آپ سچی ہیں؟ جی بالکل، میں نے جو ہے نا اپنا جو ہم نے جو میں نے میرے موبائل کی فرانسنگ بھی نہیں کروائی گئی، اور جب ہم لوگوں نے کیس جو ہے CIA میں ٹرانسفر کروایا تو وہ جو ہے جو SHO اصغر صاحب ہیں انہوں نے چلان آدھا پیش کر دیا عدالت میں. تو جب عدالت میں پیش ہو جاتا ہے موبائل واپس میں مانگنے لگی تو کہتے ہیں کہ موبائل کا ڈاٹا ابھی فرانسنگ نہیں ہوا تو ہم نہیں دے سکتے. تو جب ہم نے کیس ٹرانسفر کروایا CIA والوں نے کے پاس، تو ادھر جب موبائل رفاقت عباسی صاحب کے پاس آئے SHO ہیں، تو انہوں نے مجھے بلایا کہ آ کے موبائل کا کوڈ کھول کے دو. تو میں نے ان کو کہا کہ میں تو موبائل کا کوڈ کھول کے دے کے آئی تھی. انہوں نے مجھ سے بالکل کھلوا لیے تھے کوڈ. تو پھر بھی میں جو لگایا ہوا تھا وہ کھول دیتی ہوں. میں گئی راولہ کوٹ CIA تھانے میں، وہاں جا کے کوڈ کھولنے لگی تو کوڈ ہی نہیں کھل رہا تھا. انہوں نے جو ہے نا پیسے دے کے تو میرے فون کا کوڈ بھی چینج کروا دیا ہے، اور اس میں ایسی کوئی ویڈیوز بھی اور پکچرز بھی ہیں جس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ مہران حمید کے میرے ساتھ ریلیشن شپ تھے. اب وہ فون کدھر ہے؟ ابھی بھی فون تھانے میں ہی ہے، رفاقت عباسی صاحب کے پاس ہے، جو کہ فرانسنگ کے لیے انہوں نے دیا ہوا ہے. پتہ نہیں پھر رزلٹ ابھی تک نہیں آ رہا؟ جی رزلٹ ابھی تک نہیں آیا، اور میں نے کپڑے بھی DNA کے لیے جمع کروائے ہوئے جو میں نے اس رات پہنے ہوئے تھے. اور جہاں پر آپ کی شادی ہوتی ہے آخر وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے؟ جی بالکل. میں اور جو ہے نا 28 اکتوبر کی رات جو ہوا ہے FIR کاٹی گئی، اور 31 اکتوبر کو مجھے ڈائیورس دی گئی ہے، اور پھر مجھے جیل بھی جوڈیشل کر دیا گیا تھا. جیل آپ کتنا عرصہ رہی ہیں؟ 6 دن یا 7 دن رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور 6 یا 7 دن کے بعد آپ کی ضمانت ہوتی ہے؟ جی بالکل ضمانت ہوتی ہے 6 یا 7 دنوں کے بعد. اس کے بعد مجھے پتہ چلتا ہے کہ مجھے ڈائیورس ہو چکی ہے، اور مہران بھی نہیں مان رہا میری ساتھ شادی کرنے کے لیے. اچھا. تو ابھی آپ کا جو FIR کا جو لیٹسٹ اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے؟ FIR کا یہ ہے کہ ابھی تک عدالت میں میرے بیان نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. تو اور ان لوگوں نے جو ہے کہ مہران حمید نے اپنی طرف سے ایک کیس کیا ہے ہائی کورٹ میں جو مظفر آباد میں، تو کہ لڑکی اور جو اس کے سسر ہیں ان لوگوں نے مل جل کے مطلب کہ جھوٹ بولا، جھوٹی FIR کروائی ہوئی ہے. ان کے پاس کوئی ایویڈنس بھی موجود نہیں ہے، میڈیکل بھی کلیئر اور موبائل کا ڈاٹا وغیرہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ تو پیسے دے کے ان لوگوں نے کلیئر کر دیا تھا، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹی FIR کروائی ہوئی ہے. تو آپ یہ کیس ختم کر دیں. ہائی کورٹ میں اپیل کی ہوئی ہے. نہیں، اس میں آپ نے جو ابھی کچھ دیر قبل یہ بتایا ہے کہ آپ کے جو سسر ہیں ان کے پاس اس لڑکے کے جو بیان ہیں وہ بھی محفوظ ہیں. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. ویڈیو انہوں نے بنائی ہے، پکچرز بھی بنائی ہیں، پکچرز جو کہ ہمارے پاس موجود بھی ہیں. ویڈیو نہیں ان لوگوں نے دی، کیونکہ شاید ویڈیو ان لوگوں نے وہاں جب FIR کاٹی گئی تھی اس کے بعد ان لوگوں نے راضی نامہ کیا ہے مہران حمید کے والد صاحب نے، اور جو مطلب مہران کے رشتہ دار تھے سارے، انہوں نے مطلب ایک راضی نامہ یہ کیا کہ جو ہے لڑکے کا جو شادی کا خرچہ ہوا ہے تو وہ بھی ہم بھریں گے، 5 لاکھ روپے دیں گے، اور لڑکی کا جو ہے ہم رشتہ ڈھونڈیں گے، اور جہاں پہ بھی اس کی شادی کروائیں گے دوسری جگہ تو جو بھی اخراجات ہوں گے وہ بھی مہران حمید کا جو صاحب وہ دیں گے. تو پھر جو ہے تب جب اور مجھے بھی بہت زیادہ ان لوگوں نے کیا کہ تم مطلب کہ وہ کرو، اور صاحب نے جب میری کروائی پریس کانفرنس پہلی، اور انہوں نے خود سے مطلب کہ جو ہے بہت ساری چیزیں مجھ سے ایڈ کروائی، اور کہتے کہ یہ چیزیں ایڈ کرو آپ، اور ایڈ کرنے کے بعد جب میری جو ویڈیو وائرل ہوگی تو انہوں نے بھی پھر کچھ ٹائم بعد مجھے کہنے لگے کہ تم 5-6 لاکھ روپے لو اور بس اس بات کو ختم کر دو، رفع دفع کر دو، وہ لڑکا اب تم سے نکاح نہیں کرتا. جو 5-6 لاکھ روپے وہ بتا رہے تھے وہ کس سے دلوا رہے تھے؟ لڑکے سے؟ جی بالکل لڑکے سے دلوا رہے تھے کہ مطلب آپ اپنا کیس نہ لڑیں، چھوڑ دیں یہیں پہ، اور اب عدالت میں جا کے مطلب آپ کسی قسم کا بیان نہ دیں، اور پیسے لے کے آپ اپنا منہ بند کر دیں. اب میری عزت بھی چلی گئی ہے، گھر بھی سب کچھ تباہ ہو گیا، تو اب میں اپنی عزت کا سودا لگاؤں کیا پیسے لے کے؟ اب آپ خود کیا چاہتی ہیں کیا ہو؟ میں تو یہی چاہتی ہوں کہ میری زندگی اس کی وجہ سے برباد ہوئی ہے، سب کچھ اس کی وجہ سے تباہ ہوا ہے. وہ پیسوں سے تو نہیں وہ مجھے خرید سکتا، نہ ہی میرے پیسے دے سکتا ہے میری عزت کے. تو نکاح کے لیے اسے کہتے ہیں تو کہتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ لڑکی ہمارے قابل نہیں ہے. اب اس وقت آپ رابطے میں ایک دوسرے سے؟ نہیں، کوئی رابطہ نہیں ہمارا. ٹھیک ہے. یہ رابطہ اب کب سے ختم ہے؟ جس دن سے ہم دونوں پکڑیں گے اس دن سے رابطہ ختم ہے. ٹھیک ہے. اب یعنی نہ اس طرف سے کال آ رہی ہے اور نہ اس طرف سے؟
جی بالکل ایسا ہی ہے. اور کیس کے بعد بھی ہم جو ہے نا وومن کمیشن ریانہ خان کے پاس گئے ہوئے تھے, چیئرمین وومن کمیشن جو ہے ان کے پاس گئے. وہ بھی ان نے پہلے شروع میں ہمیں بہت اعتماد میں لیا کہ ہم میں کیس اسٹینڈ کروں گی اور تمہارے لیے وہ کروں گی, کیس لڑوں گی. اور ہمارے مطلب میرے لیے وہ کہتی ہیں اس ٹائم میں کہ پہلی دفعہ میں راولہ کوٹ کسی کے لیے گئی ہوں, گئی راولہ کوٹ, وہاں بیٹھی وومن کمیشن, ریانہ خان بھی گئی اور ڈی ایس پی, ایس پی صاحب اور بہت سارے ہمارے بھی فیملی ممبرس تھے, اور مہران کے بھی جو باقی قریبی رشتہ دار اور ہمارے جو مطلب کہ علاقے کے معززین ترین لوگ تھے وہ بھی سارے آئے راولہ کوٹ میں بیٹھے. اور وہاں پہ یہ چیئرمین جو انہوں نے فیصلہ کیا ساروں کی مطلب بیان لیے گئے. اور پھر اس کے بعد جو ریانہ خان ہے انہوں نے یہی کہا کہ میں 1 ہفتے کے ٹائم دیتی ہوں آپ لوگوں کو, آپ لوگ چونکہ ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہو تو آپس میں بیٹھ کے یہ راضی نامہ کر لیں اور اس بات کا کوئی حل نکال لیں. تو پھر وہ کہنے لگی کہ میں آپ لوگ کو 1 ہفتے کا ٹائم دیتی ہوں, اگر 1 ہفتے کے بعد اگر آپ لوگوں نے کچھ نہ کیا تو میں اپنی رپورٹ جاری کر دوں گی. آج تقریباً 1.5 سے 2.5 ماہ ہو گئے ہیں, 2.5 شاید ماہ ہو گئے یا 3, تو آج تک انہوں نے اپنی رپورٹ نہیں جاری کی. جو اور مہران کے جو ماموں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ریانہ خان کی جو ہسبینڈ ہے وہ اور اس کے ماموں باہر میں ایک ساتھ کام کرتے رہے. شاید وہاں پہ بھی ان لوگوں نے کوئی تعلق واسطہ نکال لیا, تو جو وومن کمیشن کام نہیں کر رہی ہمارا, اور 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا جو کہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا, اور رپورٹ جاری, اور جھوٹی رپورٹ جو ہے صاحب نے لگوا کے اور ہائی کورٹ میں جمع کروائی ہوئی ہے کہ ان کا راضی نامہ ہو گیا ہے, اور یہ پھر بھی یہ کچھ کر رہے ہیں اور جھوٹا راضی نامہ پیش کیا ہوا ہے, جبکہ ہم نے کوئی ایسا راضی نامہ نہیں کیا ان کے ساتھ. انزلہ, جو آپ سٹوری اپنی بتا رہی ہیں یہ تو جس طرح آپ بتا رہی ہیں یہ تو بہت دردناک ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ اس درد اور کرب سے گزر رہی ہیں, تو لڑکیوں کو آپ کیا مشورہ دیں گی اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو بتا سکتی ہیں. میں لڑکیوں کو یہ مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ خدارا اپنی زندگی برباد نہ کریں. شادی سے پہلے کسی سے کوئی, یہ لڑکے سب جھوٹے وعدے کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, لڑکیوں کو اپنے جان سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب شادی کا ٹائم آتا ہے اور شادی سے پہلے استعمال کرتے رہتے ہیں, جب شادی کا ٹائم آتا ہے اور یہ اپنے لیے با کردار لڑکیاں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں, جن کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بد کردار لڑکیاں ثابت ہو جاتی ہیں. تو سوچ سمجھ کے اپنی زندگی کا فیصلہ کریں, میری طرح اپنی زندگی برباد نہ کریں. تو آج مہران حمید مجھے کہتا ہے کہ صرف اس لڑکی کے ساتھ 10-15 دنوں کا تعلق تھا ہمارا, اس سے زائد کا نہیں ہے, اور یہ بھی میرے پیچھے یہ پڑی ہوئی تھی, میں اس کے پیچھے نہیں تھا. شاید میرے پاس پیسہ تھا یا اس طرح کی کوئی, تب یہ لڑکی جو ہے میرے پیچھے آئی, جبکہ کوئی بھی لڑکی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتی. تو اس نے آیا اپنی زندگی خود میری برباد کی ہے. میں نے تو اس کو چھوڑ دیا تھا, شادی جب کرنے کا ٹائم تھا اس نے کی نہیں, میں نے چھوڑ دیا اس کو. اور پھر بلیک میل کر کے جب اپنا مطلب تھا نکالتا رہا, پورا کرتا رہا. جب مطلب پورا ہو گیا تو آج کہتا ہے کہ لڑکی میرے لیے قابل نہیں ہے. اچھا, تو یہ آپ کی ڈیورس کو آپ کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ 5 ماہ گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو آگے آپ شادی کے والے سے کیا ارادہ رکھتی ہیں؟ فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے شادی کے بارے میں. ایک شادی کا جو رہا ایکسپیرینس بہت برا رہا ہے. لڑکوں کا جب دل کرتا ہے لڑکیوں کو استعمال کرتے ہیں, اور پھر پیسوں کے بل بوتے میں وہ دوسروں کی عزتیں خراب کر کے اور خود کو ثابت کریں کہ ہم بالکل پاک صاف ہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. میں کیس آخری دم تک اپنے لیے لڑوں گی اور انصاف کی اپیل کروں گی سب کے آگے, جب تک میرے اندر سانس ہے میں اپنے لیے لڑوں گی. ناظرین, یہ تھی انزیلہ اخلاق جن کی آپ نے سٹوری سنی. سٹوری کے حوالے سے جو کردار جڑے ہوئے ہیں ان میں سے اگر کوئی ہم سے بات کرنا چاہتا ہے یا اس معاملے پہ اپنی صفائی بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی, پھر ملیں گے نئی بات کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.